یا حسین یا حسین السلام حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین السلام. قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأول العدد وصاحب العبد أسرته خير الأسر وعترته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسكت في كرم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت، انتہائی واجب الاحترام سامعین، خمسہ مجالس کے سلسلے کی آج آپ حضرات اس عزاخانے میں یہ 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو 2-4 شعر میں بھی سنا دوں. اجازت ہے تو سنا دیتا ہوں. وہ پڑھ رہے تھے، یاد آ گیا. حالانکہ میں بہت کم، کیونکہ میں خود کا ماننا یہ ہے کہ خطابت اور ذاکری کا نقص ہے کہ اس میں شعر پڑھے جائیں، لیکن بہرحال مولا کا تذکرہ ہے، جب آ گئے زبان پہ تو سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ زبان ہی کا شعر ہے. اور رضا سرسی صاحب کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگ، انہی کے سلام کے مصرے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شاعر پرانا ہے تو اشعار بھی پرانے ہیں، لیکن اشعار کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. تو شعر کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں. ابتدائی میں ذرا سا زمین ذہن زرخیز ہو جائے تو پھر تخم معرفت اس میں ڈالے جائیں، اور تاکہ اہل بیت کے فضائل کی معرفت حاصل ہو. سامنے کا شعر ہے، زبان کا پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے. زبان کا شعر جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زبان کا شعر ہے. پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. رضا سرسی صاحب کے شعر ہے. ہم نے انہی کی زبانی لکھنؤ میں سنا تھا، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے.
تم نہ سمجھو گے کربلا کیا ہے، تم در علم چھوڑ آئے ہو، تم نہ سمجھو گے کربلا کیا ہے۔ اب رضا سروسی صاحب کی شخصیت سے جو واقف، خدا انہیں جنت نصیب کرے، اور ان کا مزاج اور پھر شعر دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، تم در علم چھوڑ آئے ہو، تم نہ سمجھو گے کربلا کیا ہے، 14 ساغر مجھے ملے تو پیوں۔ مصرع اولا پہنچ گیا تو پھر میں مصرع ثانی پڑھتا ہوں، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے۔ بھئی آپ لوگ ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں نا؟ ہاں ناراض نہیں بیٹا، ذرا سا جو ہاتھ اٹھائیے گا، زبان سے سبحان اللہ کہیے گا، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، تم در علم چھوڑ آئے ہو، تم نہ سمجھو گے کربلا کیا ہے، 14 ساغر مجھے ملے تو پیوں، 1 2 3 میں مزہ کیا ہے۔ میمنہ بھی مضبوط ہے، میسرہ بھی مضبوط ہے، قلب لشکر تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے۔ بھیا اگر آپ لوگ ناراض نہیں ہیں تو ذرا سا بولتے آئیے گا، 14 ساغر مجھے ملے تو پیوں، 1 2 3 میں مزہ کیا ہے، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ اس لیے کہ کٹے ہوئے سر بولا نہیں کرتے ہیں، سر و تن میں جدا ہو جائے تو سر بولتے نہیں ہیں۔ بھئی یہ کائنات عالم آدم ایک باپ اور بیٹے کا معجزہ ہے کہ باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے، بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے۔ سر و تن میں جدائی ہو جائے تو کوئی بولا نہیں کرتا ہے، تو سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے، آل و قرآن دونوں ہیں موجود۔ نسلیں ختم ہو گئی لوگوں کی، لیکن جنہوں نے رسول کو ابتری کے تانے دیے تھے، آج کائنات کی ہر کونے کونے میں سادات کی شکل میں آل رسول موجود ہے، جناب زہرا کی اولاد موجود ہے۔ رسول کی عرب شعر سن لیجئے گا، آل و قرآن دونوں ہیں موجود، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ قرآن جلانا چاہ رہے تھے وہ بھی موجود ہے، آل کو جلانا چاہ رہے تھے وہ بھی موجود ہے، تو آل و قرآن دونوں ہیں موجود، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ رضا سرسی صاحب کا فقرہ تھا کہ یہ شعر اگر میں قبرستان میں پڑھ دوں تو مردے بھی اٹھ کے داد دینے لگے۔ اب دیکھنا جموں کے مومنین کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اب شعر سنیے گا خدا کی قسم، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، 14 ساغر مجھے ملے تو پیوں، 1 2 3 میں مزہ کیا ہے، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔
مختار مزاج بن کے سنیے گا تو پھر پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور سننے میں بھی لطف، تبھی تو لطف آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب روایتیں دو ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یزید کا دربار تھا، دوسری روایت یہ نہیں کہ پہلی سفر کو یہ قافلہ پہنچا تھا شام، اور یہ جو خطبہ ہے یہ 3 سفر کا ہے۔ اس دن پہلی سفر کو تھی بدھ، اور اس کے بعد 2 کو جمعرات اور 3 کا تھا جمعہ۔ تو لہٰذا معتبر ترین روایت یہ ہے کہ مسجد اموی جامع مسجد دمشق کی، اور جامع مسجد میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، مسجد نمازیوں سے چھلک رہی تھی، اور یزید چونکہ حاکم تھا بیٹھا تھا۔ کہتے کہ ایک بار یزید نے اشارہ کیا تو لوگ قید خانے میں گئے اور چوتھے امام کو لایا گیا، اور تعارف یہ کرایا گیا کہ یہ خارجی جوان ہے، حکومت کے خلاف خروج کا یہ جوان ہے، اور اس کو بلا کے لاؤ خارجی جوان کو، تاکہ میں بتاؤں کہ میری حکومت کتنی بڑی ہے، میری رعایا دیکھے اور میری حکومت دیکھے، میری سلطنت دیکھے کتنی بڑی ہے۔ یہ کہہ کر امام کو لایا گیا۔ توجہ رکھیے گا ایک لفظ میں آپ احمدن بگوش رہیے گا، ذرا سا ادھر ادھر ہوں گے تو آج عبادت باطل ہے، ظاہر سی بات ہے، اور ہمارے یہاں تو ہو ہی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ سیدھا بالکل میری طرف متوجہ رہے گا، احمدن دیکھتے بھی رہیے گا، سنتے بھی رہیے گا، جہاں بات اچھی لگے گی وہاں دعائیں دے دیجیے گا۔ اب یہ میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ لایا گیا، امام کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب جمعے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے پہلے خطبہ۔ اب خطیب سے کہا گیا کہ ممبر پہ جاؤ اور جمعے کا خطبہ پڑھو۔ خطیب ممبر پہ آتا ہے، اس کے بعد کیا خطبہ دیتا ہے وہ؟ اب کہاں خطبہ دے رہا ہے؟ شام میں۔ جن شام والوں کو سوائے بنی امیہ کے کچھ اور کسی کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ مجمع سامنے ہے جو جانتا ہے صرف یزید کو، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو، اس کے علاوہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا مجمع سامنے موجود تھا۔ خطیب منبر پہ جاتا ہے، یزید اور اس کے باپ کے فضائل بیان کرتا ہے، بلکہ روایتیں بتاتی ہے کہ منبر پہ جا کر کہتا ہے اللہ کی مرضی ملے گی تو یزید کی مرضی سے، اللہ ناراض ہوگا تو یزید کے ناراض ہونے سے۔ یعنی اگر یہ راضی ہے، جسے امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ اگر امیر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ اب یہ بیان کرتے کرتے اب تک امام خاموش تھے، لیکن ایک بار خطیب نے اپنا رخ بدلا اور اس نے، روایتیں کہتی ہیں کہ مولا علی پہ سب شروع کیا۔ اب افہام و تفہیم کے لیے سمجھانا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، سب کا مطلب گالی دینا شروع کیا، مولا علی کو گالی دینا شروع کیا۔ کہا منبر سے آپ سنتے آئے کہ 70,000 منبروں سے مولا کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ جیسے خطیب نے اب تک یہ بنی امیہ کی تعریف کر رہا تھا، امام خاموش تھے، لیکن اس نے جیسے مولا حسین پہ اور مولا علی پہ سب کیا، ایک بار امام ایک خطبہ دینے والے اگر ایسے سنیں گے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا، ذرا میرے ساتھ دیجئے گا۔ یہ خطبے تو ایسے پڑھے جاتے ہیں، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، لعنت ہو۔ اگلا فکرہ امام کا سنیے گا، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عذاب الہی خریدتا ہے۔ اب ایک بات بتایا، اب سب مل کے تقریر سن رہے ہیں اور کوئی بندہ پیچھے سے بول پڑے تو سب کی توجہ کدھر ہوگی؟ پورے مجمع نے ایسے دیکھا کہ کون ہے جو یزید کے سامنے، اسی کی مسجد میں، اسی کی حکومت میں یزید کے خطیب پر لعنت کر رہا ہے۔ تقریر کے شروع میں فکر کر رہا ہوں، یہ تمہیدن کرے اس کی تائید کیجئے گا۔ میں جموں آ کر منبر پہ بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھ کے آپ سے دادیوں نعرے لگواؤں آسان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کا، آپ میرے، علی ہم سب کا، تو بڑا آسان ہے۔ لیکن یزید کی حکومت میں، یزید کے سامنے اس کے خطیب کو ٹوکنا کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب امام نے خطیب کو ٹوکا تو نہ خطیب میں ہمت ہوئی بولنے کی۔ اس کو ذرا صحیح کر دیجیے، اس کی آواز ذرا صحیح کر دیں گے، اس کی آواز ذرا صحیح، اس کو تھوڑا، اب تک یہ 4 دن صحیح چل رہا تھا، ذرا دے ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ دست بستہ پوچھ رہا ہوں، کنٹینیو کریں یا ختم کریں؟ کنٹینیو کریں۔ ہمت نہ ہوئی، نہ یزید میں بولنے کی ہمت ہوئی،
نہ اس کے خطیب میں بولنے کی ہمت ہوئی. سارے مجمع نے دیکھا کہ یہ تو اسے خارجی بتا رہا ہے اور یہ سب کے سامنے یزید کے خطیب کو ٹوک رہا ہے. اب اس کے بعد امام نے کیا جملہ کہا, جہاں لوگ یزید کو القاب سے پکار رہے تھے, کوئی ذل الہی کہتا تھا, کوئی ذل سبحانی کہتا تھا, کوئی امیر کہتا تھا, کوئی امیر المؤمنین کہتا تھا, وہ امام نے یزید کا نام لے کر کہا مجھے اجازت دے حتی میں اس لکڑی کے ڈھیر. مولا ممبر ہے, آپ ممبر کو کہہ رہے ہیں لکڑی کا ڈھیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ممبر نہیں ہوتا, ہر خطیب نہیں ہوتا. کچھ ممبر ہوتے ہیں لکڑی کا ڈھیر, کچھ خطیب ہوتے ہیں اچکتے ہوئے بندر. بھائی قرآن میں ہے کہ رسول نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر اچک رہے ہیں, تو رسول رنجیدہ ہوئے, دل ٹوٹ گیا. بنتا تھا, غمزدہ ہونا بنتا تھا. جبریل نے آ کے گھبرائیے نہیں, ممبر ہوگا آپ کا, خطیب ہوگا بنی امیہ کا. ممبر ہوگا آپ کا, خطیب ہوگا بنی امیہ کا. تو سارے خطیب نہیں ہوتے, سارے ممبر نہیں ہوتے. کچھ ممبر ہوتا ہے لکڑی کا ڈھیر, کچھ ہوتا ہے اچکتے ہوئے بندر. اب دور حاضر میں جو ہے 2023 میں کیمرے کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, کیسے پتا چلے کہ کون سا خطیب ہے, کون سا ممبر ہے, کون سا خطیب اچکتا ہوا بندر ہے, کون سا لکڑی کا ڈھیر ہے؟ تو بڑا آسان ہے, یہ دیکھیں کہ ممبر پہ ہو کیا رہا ہے, ممبر پہ کام کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ رسول نے غدیر میں ممبر منگوایا نہیں, بنوایا. چاہتے تو مدینے سے منگوا لیتے, چاہتے تو مکے سے منگوا لیتے. اس لیے کہ ممبر یا تو مدینے میں ہے یا مکے میں ہے. جب آصف ابن برخیہ پلک جھپکتے میں ملک سبا سے جو ہے تک تو سوچ بلقیس لا سکتا ہے, تو کیا مدینے سے ممبر نہیں آ سکتا؟ لیکن رسول نے ممبر جو ہے منگوایا نہیں, بلکہ اونٹوں کی کاٹھی کا, اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنایا. نماز پہنچا چکے, زکات پہنچا چکے, روزہ ہوا کیا علی کو یہ دیکھیں ممبر ولایت بڑی آ رہی ہے تو خطیب ہے. ممبر اور اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر علی ہی کے خلاف بولے تو سمجھنا ممبر لکڑی کا ڈھیر ہے, خطیب اچکتا ہوا بندر ہے. علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا بھیا, شعر میں پڑھ دے رہا ہوں, اب بھی کوئی بندہ نہ بول سکے تو اس کی تقدیر اس کے ساتھ ہے. علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے. کوئی ممبر پہ آ کے علی ہی کے خلاف بولنے لگے, اگر علی کی ولایت پڑھی جا رہی ہے تو کجاوا بھی ہے تو ممبر ہے, اور علی کے خلاف بولا جا رہا ہے تو پھر لکڑی کا ڈھیر ہے, اور خطیب اچکتا ہوا بندر ہے. اب جن کی نگاہ میں تاریخ ہے وہ بات کی تائید کرے, جن کی نگاہ میں نہیں ہے وہ مجھے ممبر سے اتر کے پوچھیں گے تو ڈیٹیل سے بتا دوں گا. کیا کہنے اللہ کی قدرت کے, کیا کہنے اللہ کی قدرت کے. جب وہ کسی کی حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا ہے, کسی کی حقیقت ظاہر کرنا چاہتا ہے, تو کبھی بندر اچکنے لگتا ہے, کبھی کتا بھونکنے لگتا ہے. اب یا تاریخ سے پوچھے کہاں کے کتے کس پہ بھونکے, کون کہاں کیسے ہو رہا تھا, رسول کس کے لیے کہہ کر گئے, یا آپ علماء سے پوچھے یا تاریخ سے پوچھیے. تو مولا نے کہا مجھے اجازت دے, میں اس لکڑی کے ڈھیر کریں گے کیا جا کے, حتی اتکلم, یہاں تک کہ میں جا کر کلام کروں گا, اور جو بات میں کہوں گا فیہ رضا وہؤلاء الجلساء اجر و ثواب. خطیب کو کہہ رہے تھے تجھ پہ اللہ کی لعنت, تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا عذاب خرید لیا.
یعنی لعنت کر کے اس کی تقریر کو اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں، اور اپنی بات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں کلام کروں گا اس میں اللہ کی مرضی ہوگی، سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہوگا، سننے والوں کے لیے اجر ہوگا اور ثواب ہوگا۔ اچھا یزید بیوقوف ہے جو اجازت دے دے گا کہ جائیے آپ؟ باولا ہے وہ، اتنا بڑا کانڈ کیا اس نے کربلا کا، تو وہ ایسے ہی کہہ دے گا جائیے آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے منع کرنا تھا اسے، اس نے منع کیا تو پبلک نے کہا کہ بھئی کیوں منع کر رہا ہے، جانے دے۔ تو اس نے وجہ بتائی، آئے کیا وجہ بتائی۔ اب یہ یزید کے جملے امام کا جملے بھی نہیں ہے، یہ یزید کے جملے ہے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا نے کیا کہا؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ منور صاحب خطبہ بیچ میں رہ جائے گا اگر مجمع میرے ساتھ ایسے رہا، ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں 4 دن میرے خطابت کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، آج پہلی بار آپ کی سماعت کا ٹیسٹ ہے یہ۔ اب یہ نکل کے آ رہا ہے، جہاں آپ رکیں گے، جہاں میں دیکھوں گا ہاتھ پھسل رہا مجمع کا، وہیں ممبر چھوڑ دیا جائے گا، ہاتھ چھوڑے گا نہیں، آنکھوں میں آ کے ڈال کے۔ اب یہ یزید کہہ رہا ہے، اس نے امام نے کہا مجھے اجازت دے ذوالفقار صاحب تو میں جا کے بات کروں، جو میں کہوں گا اس میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ سننا تو آیا ہی ثواب کے لیے تھا، تو وہ کہہ رہا تھا مجمع کہ بھئی یہ جو کہہ رہا اس میں ثواب ملے گا تو جانے دے اسے۔ یزید نے کہا کہ نہیں، ممبر پہ نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ وائے کیوں نہیں جانے دے گا؟ اس نے کہا اگر یہ ممبر پہ چلے گئے لم ینزل ابو سفیان، اگر وقت تک نہیں اتریں گے اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک میری فضیلت نہ ہو، میرے خاندان کے نہ ہو۔ پبلک کے بھیجے میں یہ بات آئی نہیں، جو لوگ بیٹھے تھے ان کے دماغ میں نہیں بات آئی۔ پبلک نے کہا کہ بھیا تیرا قیدی تیرے سامنے تیری حکومت میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو برا کیسے کہے گا؟ بھائی میں جموں میں آیا اتنی دور، ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو برا کہہ سکتا ہوں؟ دلی پہنچنے نہیں دیں گے جموں والے۔ اچھا ہمارے سامنے ہمیں برا کہہ رہا ہے؟ تو پبلک نے بھی یہی کہا یزید سے، کبھی قیدی تیرا ہے، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں ہے، تیرے حکومت میں تیرے سامنے تجھے اور تیرے خاندان کو برا کیسے کہے گا؟ بھائی اجازت دے۔ تو یزید نے دوسری وجہ بتائی، اب اس پہ پورا خطبہ ٹکا ہوا ہے کہ اب میں وہ یزید بتا رہا ہے فضیلت وہ جس کی دشمن گواہی دے، ٹھیک ہے۔ اب یزید نے پہلی وجہ بتائی تو پبلک کے بھیجے میں بات آئی نہیں کہ بھائی تیرا قیدی تیرے منہ پہ تیرے گھر والوں کیسے برا کہے گا، جانے دے ممبر پہ۔ تو یزید نے اگلے کیا وجہ یزید کہہ رہا تھا، پوری جامع مسجد دمشق کی بھری ہوئی ہے، لوگ نمازی کی نماز ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود ہے۔ امام کہتے جانے دے مجھے ممبر پر، وہ کہتا اگر چلے گئے تو میری فضیلت کریں گے، میرے خاندان کی فضیلت کریں گے۔ پبلک نے کہا کہ نہیں کر سکتے بھائی جانے دے اسے۔ اور اگلا فکرہ وہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ زکن زکا، انہیں علم ایسے بھرایا جاتا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا ہے۔ اب جموں میں آگے صاحب بہت بڑے کوئی عالم، اور پورے جموں اینڈ جے اینڈ کے میں چرچا ہو گیا شہرا علم کا کہ صاحب ان کے پیٹ میں تو علم بھرا ہے۔ تو نیو پلاٹ والے انجمن حیدری والے کیا کہیں گے؟ کبھی مجلس پڑھواؤ، ہم بھی تو دیکھیں کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو پبلک نے کہا بھائی جب اتنے بڑے عالم ہیں تو ممبر پہ جانے دے پھر انہیں۔ اچھا جملہ روایت کا یہ فَأَهَلَّ النَّاسِ، لوگ ٹوٹ پڑے، اجازت دے اجازت دے اجازت دے اجازت دے اجازت دے۔ اچھا یہ شام والے اتنی ضد کاہے کر رہے تھے کہ صاحب اجازت دے؟ ٹوٹ پڑے لوگ، اجازت دے اجازت دے اجازت دے۔ یزید کو اجازت تو دینی پڑے گی، اجازت دے اجازت دے۔ کیوں؟ تو بھائی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جس نے بعد میں تخت کے ٹھوکر ماری تھی۔
اما جس تخت کو یزید کا بیٹا ٹھوکر مار دے اس تخت کے لیے حسین جنگ کرنے جائیں گے؟ کیا کہنے، بھائی جس تخت کو یزید کا بیٹا ہی ٹھوکر مار رہا ہے اس تخت کے لیے حسین جنگ کرنے جائیں گے؟ صاحب کربلا میں 2 شہزادے لڑے تھے، سنا ہے؟ ہر محرم سے پہلے 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تخت کے لیے حسین نے قیام کیا. بس جس تخت کو یزید کا بیٹا ہی نہیں قبول کر رہا، حسین وارث انبیاء، اس تخت کے لیے جنگ کرنے جائیں گے. اور اگر 2 شہزادے ہی لڑے تھے، چلے ایکسپٹڈ. اگر کوئی وکالت سے تعلق رکھتا ہے تو میری بات کی تائید کیجیے گا. مناظرے کی سب سے مضبوط ٹیکنیک یہ ہے، اور جرا اگر کرتا کوئی وکیل اس کی بھی مضبوط ٹیکنیک یہ ہے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کو انکار نہ کرو، اسے قبول کر کے اسی کو دلیل بناؤ. کوئی بات اگر میں کہوں آپ اسی کو دلیل بنائیں گے، میں مکر کیسے سکتا ہوں، انکار کیسے کروں گا، چونکہ میں نے خود کہی ہے. ائمہ کے مناظرے اٹھا کے دیکھیں آپ، ہارون کے، مامون کے، متوکل کے دربار میں آپ کو یہی ملے گا کہ جو سامنے والوں نے کہا امام نے اسی کو دلیل بنا دیا. مناظرے کی سب سے مضبوط ٹیکنیک یہی ہے. تو اگر آپ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادے لڑے تو ہم نے قبول کیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کون کہاں کا شہزادہ ہے؟ آگے والے بیدارے پیچھے والے شاید ناراض بیٹھے ہیں. بھائی ناراض نہ رہیے گا، ذرا سا ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ پتہ چلے کہ اس معرفت کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ بچھڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہم یہی مان لیں کہ 2 سردار لڑ رہے تھے، 2 شہزادے کربلا میں لڑے، اب یہ بھی تو بتاؤ کون کہاں کا شہزادہ ہے، کون کہاں کا سردار ہے. نہ پتہ چلے تو نیو پلوٹ کے انجمن کے حیدری ہال میں اس میں آ جائے امام باڑے میں، ہم بتا دیں گے کون کہاں کا شہزادہ ہے. سنی شیعہ علماء متفق ہے، حسین کے لیے رسول نے کہا اب یہ بھی تو بتاؤ کون کہاں کا سردار ہے، کون کہاں کا شہزادہ ہے، یہ بھی تو بتاؤ. تو وہ جو بیٹھا تھا یزید کا بیٹا، وہ پش کر رہا تھا. اس سے اچھا لفظ نہیں تھا میرے پاس سمجھانے کے لیے. کہو تو مجمع ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ محاورہ نا گھر کا بھیدی. کہو جی تو فَأَهْلَ اجازت دے اجازت دے اجازت دے حَتَّى أَذَنَ لَهُ، مرتا اجازت دی. اب فقرہ ضائع نہ کیجئے گا. اب تک جو لکڑی کا ڈھیر تھا، جیسے امام نے قدم رکھا ممبر، امام نے آ کے خطبہ دیا. ٹھیک ہے، اب خطبہ دینے سے پہلے 5 منٹ کے لیے آپ متوجہ رہیے گا، صرف 5 منٹ کے لیے. کہاں خطبہ دے رہے امام؟ شام میں. یزید کی حکومت ہے. 2 سلسلے ہیں. عبد مناف کے ایک بیٹے ہیں ہاشم، اور ایک ہے عبد الشمس. عبد الشمس کا غلام تھا امیہ. مورخین کا کہنا یہ بیٹا تھا، محققین کا کہنا یہ غلام تھا، اور اللہ کا شکر ہے محققین میں ہے. عبد مناف بیٹے ہاشم اور عبد الشمس. عبد الشمس کا غلام امیہ، امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان. ابو سفیان کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام یزید، چھوٹے بیٹے کا نام معاویہ. معاویہ کا پھر بیٹے کا نام یزید، یزید کے بیٹے کا نام پھر معاویہ. یہ سلسلہ کہلاتا ہے بنی امیہ. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں. اب دوسری طرف ہاشم کے 10 بیٹے، 10 میں ایک عبداللہ، ایک ابو طالب. عبداللہ کے بیٹے حضور، ابو طالب کے بیٹے علی، ابو طالب کے بیٹے علی. اس کے بعد مرج البحرین ہوا تو لولو بن کر حسن آئے، مرجان بن کے حسین. رسول کی اکلوتی بیٹی ابو طالب کا لاڈلا. مرج البحرین ہوا، مرج البحرین یلتقیان منہما لولو والمرجان. لولو بن کے امام حسن تشریف لائے اور مرجان بن کے امام حسین. امام حسین کے بیٹے سید سجاد. یہ سلسلہ ہے بنی ہاشم کا، وہ سلسلہ ہے بنی امیہ کا. رجب یا جمادی الثانی سن 14 ہجری میں شام کا محاصرہ ہوا. ٹھیک ہے، متوجہ رہیے گا. ذرا سا تاریخ ہے لیکن آپ تو سب جانتے، جو نوجوان بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی بیٹھے، سنیے گا. 14 ہجری میں محاصرہ کیا گیا. ولید قافلہ سالار تھا، کمانڈر تھا فوج کا.
محاصرہ ہوا. خلیفہ اول کے انتقال کے 7 یا 8 دن پہلے شام فتح ہو گیا. 14 ہجری میں شام فتح ہوا. جب شام فتح ہوا تو ولید کو ہٹا کے ابو عبید کو وہاں کا کمانڈر بنایا گیا. اچھا, فتح ہونے کے بعد اب جو تخت پہ آئے گا اس کا رائٹ ہے وہ جسے چاہے گورنر بنائے. خلیفہ اول کے بعد خلیفہ دوم آئے, انہوں نے شام کا گورنر بنا کے بھیجا ابو سفیان کے بڑے بیٹے کو, یزید ابن ابو سفیان کو. 4 سال تک وہ وہاں کا گورنر رہا. 18 ہجری میں طاعون کی بیماری آئی, اس بیماری میں وہ ختم ہوا. 18 ہجری میں بڑے بھائی کے مرنے کے بعد خلیفہ دوم نے چھوٹے بھائی کو یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کو وہاں کا گورنر بنایا. 18 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک یہ گورنر ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال. 36 ہجری میں مولا کی ظاہری خلافت آئی. آتے ہی مولا کائنات نے حکم صادر کیا کہ میں شام کی گورنری سے معاویہ ابن ابو سفیان کو معزول کرتا ہوں. اس نے امام کی بات کا انکار کر دیا. ادھر لوگوں نے علی سے کہا علی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھے. کیا جملہ علی نے کہا, علی اگر حکومت کرے گا تو عدل کے ساتھ, یا حکومت یا عدالت. اس کے بعد مولا کا جملہ کہ علی کو قتل کیا جائے گا شدت عدل کی بنا پر, تو لہذا حکومت کروں گا عدالت کے ساتھ یا حکومت یا عدالت. اس نے معزول کیا, اس نے نہیں مانا. نتیجے میں جنگ صفین, ٹھیک ہے, تو اس نے امام کا حکم نہیں مانا. 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہے. 18 سے لے کے 40 کتنے ہو گئے؟ 22 سال شام کا گورنر. 41 سال میں 41 ہجری میں صلح حسن, امام حسن سے صلح ہوئی. اب امام حسن سے صلح ہونے کے بعد یہ گورنر نہیں رہا, یہ پورے بلاد اسلامیہ کا حاکم بن گیا. 18 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک گورنر, 40 سے لے کر 60 ہجری تک حاکم. کتنے سال ہو گئے؟ گنت میں نقل کر کے پاس ہوئے لگ رہا 42 42 سال. 18 ہجری میں گورنر بنایا گیا خلیفہ دوم کے زمانے میں. 40 ہجری تک رہا گورنر. 41 میں امام حسن سے صلح ہوئی. جب صلح وہ الگ عنوان ہے 28 سفر والا کہ کیا صلح کیسے معاملات تھے. صلح ہونے کے بعد اب یہ گورنر نہیں رہا, اب یہ بلاد اسلامیہ کا حاکم بن گیا. 22 سال گورنر, 20 سال حاکم, 42 سال. 4 سال اسی کا بھائی تھا, اسے بھی شامل کیجئے, تو 46 سال. یعنی جب سے شام فتح ہوا, جب سے لے کر امام کے خطبہ دینے تک شام میں بنی امیہ کی حکومت. 46 سال تک بنی امیہ نے شام میں اور اہل بیت کے خلاف زہر کو یہ پتا جانتے ہی نہ تھے. جب مولا کی خبر شہادت شام پہنچی, انہیں پتا چلا علی قتل ہوئے. کہا مسجد میں. انہوں نے کیا کہا, علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کہ نماز پڑھنے. علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ مجمع ہے جس میں امام کو خطبہ دینا, یہ مجمع ہے. جو یہ سمجھتا کہ علی نماز پڑھتے نہیں تھے. الحسن اور حسین کی جو حدیث میں نے سنائی, شام والوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ حسن حسین ہے کون. وہ صرف جانتے تھے ابو سفیان, معاویہ, یزید, بنو امیہ کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہ تھے. انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا. علی کے خلاف اتنا زہر اگلا گیا کہ بکری کا بچہ لا کے بچے کو دیا جاتا. جب بچہ مانوس ہو جاتا, نقاب پوش آتا, بچہ چھین کے لے جاتا. دوسرا آ کے کہتا بچہ جب رو رہا ہوتا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا بکری کا بچہ لے گیا. تو کہتا میں نے ابھی علی کو جاتے دیکھا ہے. اور دوسرا بچہ لا کے دے دے کہ یہ معاویہ نے دیا ہے. بچہ سمجھے گا یہ اچھا ہے جو دے رہا ہے, اور نعوذ باللہ علی جو ہے وہ غلط ہے جو چھین کے لے جا رہا ہے. اس مجمع میں خطبہ دینا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون زمین پہ بیٹھتا ہے کہ اڑ جاتا ہے. 46 سال خطبہ کتنی دیر دیا؟ 20 منٹ یا 45 منٹ. مجمع پیچھے رہ گیا, سمیع صاحب میں تھوڑا آگے نکل گیا. 46 سال, سن 14 ہجری تک شام میں بنو امیہ کی حکومت ہے. اس مجمع میں امام نے 46 سال کی حکومت کو
تھک گئے 40 منٹ میں تھک گئے آپ لوگ تھک گئے 40 منٹ میں وہ دیکھیں جب نعرہ نہیں آتا لگتا تھک گئے ہیں لوگ سالہ بنو امیہ کی حکومت کو جو 46 منٹ میں اکھاڑ دے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. اب آپ کے سمجھ میں آیا خطبے کی اہمیت کتنی تھی. کہاں خطبہ اچھا خطبے میں بیان کیا کیا گیا. امام منبر پہ آئے اور پہلا جملہ امام نے کہا نہ نماز کا تذکرہ نہ روزے کا تذکرہ نہ حج کا تذکرہ نہ زکوٰۃ کا تذکرہ نہ خیرات کسی چیز کا تذکرہ امام نے کیا ہی نہیں. منبر پہ آ کے حمد اللہ واسنا علیہ امام نے اللہ کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد امام نے کہا ایھا الناس اوتینا بست وفضلنا بسبع ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہے 7 فضیلتیں عطا کی گئی ہے. امام نے کیا کہا اوتینا العلم والفساد علم ہمیں شجاعت ہمیں دی گئی. ہتھ کڑیوں میں رہ کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کے لاڈ لینے کا یزید تو آزاد رہ کے بزدل ہے. ستن وفضلنا بسبع ہمیں 6 چیزیں عطا کیا. علم ہمیں دیا گیا حلم ہمیں دیا گیا بزرگی ہمیں دی گئی فصاحت ہمیں دی گئی مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا گیا. ہم تن بگوش تھے شام والے کہ یہ تو خارجی کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا کہ اللہ نے علم ہمیں دیا ہے علم ہمیں دیا ہے بزرگی بلکہ مومنین کے دلوں میں بھی ہماری محبت ہے. سروں پہ راج کرنا اور ہے دلوں پہ راج کرنا اور ہائے ہائے سروں پہ راج کرنا اور ہے دلوں پہ. ہندوستان والے ہی نہ سمجھے تو اس فکرے کو سمجھے گا کون. پوری ہندوستان میں سب جھنڈا لہرا دیں گے اس کا اس کا بھائی سروں پہ ہی تو راج کرو گے. ادھر تو حسین کا سکہ چلتا ہے دلوں پہ راج تو نہیں کر سکتے اور حسین والے کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں کیونکہ امام حسین دربار میں امام نے یہی تو کہا کہ جب کہا کہ بیعت کا مطالبہ امام نے کیا کہا مثلی لا یبایع مثلہ. امام نے نام نہیں لیا کہ میں حسین ابن علی کبھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. اگر یہ کہتے تو بات 27 رجب پہ ختم ہو جاتی. امام نے کسوٹی قائم کی امام نے معیار قائم کیا مثلی مزاج ہے اسی لیے سامنے جھک نہیں جھکیں نہ جھک کے بتایا حسینی مزاج رکھتے ہیں. حسینی مزاج کبھی یزیدی مزاج کے سامنے جھکے گا ہی نہیں کیونکہ امام نے کسوٹی قائم کی ہے امام نے معیار قائم کیا ہے. مولا نے کہا کہ دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی وفضلنا بسبع اور ہمیں فضیلت دی گئی ہے. کس پر؟ یزید کی کیا اوقات. امام یزید کی نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یزید تو نجاست ہے اور نجاست تو ان کے قریب آئے گی نہیں. امام کہہ رہے ہیں صاحبان فضیلت پہ فضیلت دی گئی ہے
جو صاحبان فضل ہے ان پہ فضیلت دی گئی ہے. امام نے وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، ہمیں 7 فضیلتیں اللہ نے عطا کی. وہ فضیلتیں کیا ہے؟ وَمِنَّا نَبِيُّ الْمُخْتَارِ وَمِنَّا صِدِّيقٌ وَمِنَّا طَيَّارٌ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبْطُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا، نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اللہ کا شعر ہم میں سے، رسول اللہ کا شعر ہم میں سے، اس امت کے نواز سے ہم میں سے. امت سلوات بنتی ہے بلند ترین ہم میں سے. اب مجمع بھیا ہو گیا اٹینشن بھائی، یہ جسے خارجی کہہ کے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، تعارف کرایا گیا تھا اس کا کہ تو خارجی ہے، حکومت کے خلاف اس نے خروج کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے نبی مختار ہم میں سے ہے، صدیق اکبر ہم میں سے ہے، طیار جسے اللہ نے پڑھا تھا کہ جعفر طیار ہم میں سے ہے، اس امت کے نواز سے ہم میں سے ہے، اللہ کا شعر ہم میں سے، رسول اللہ کا شعر حضرت حمزہ، امیر حمزہ اسد و رسول کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا شعر وہ ہم میں سے ہے، اور جو زمانے کا امت کا مہدی وہ ہم میں سے ہے. تو اب مجمع ہمتن بگوش تھا. مجمع چاہتا کاش یہ اپنے اجداد کا نام بتا دے، کس کا بیٹا، ابھی تک نہیں بتایا. یہی تو خطابت ہے. اور ہم نے خطابت سیکھی ہے سید سجاد سے، ہم نے خطابت سیکھی بی بی زینب سے کہ خطابت کیسے کی جاتی ہے، فضائل کیسے بیان کیے جاتے ہیں. اب تک نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر پہ جاتے اگر امام کہہ دیتے کہ صاحب میں تو علی کا بیٹا ہوں، تو یہ شام والے خطبہ سنتے، وہ کہتے ہو اس علی کے بیٹے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، چھوڑو جانے دو، کیا بات سننا جب ان کا باپ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے بھائی، میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں اور میں آپ سے کو نماز پڑھی ہے، آپ پہ اثر ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود ہی نہیں پڑھتا. تو جو کام میں نہیں کرتا وہ آپ سے کہوں تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی میں ذکر کر رہا تھا، یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت آپ اپنے آپ کو اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا، چونکہ آن دا ریکارڈ بات ہے، جہاں تک بات جا رہی ہے، جہاں تک پہنچ جائے. یہاں جموں کے لیے تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک فکرہ ضرور کہوں گا. اگر کوئی داڑھی مونڈنے والا ممبر پہ آ جائے تو آپ اسے آنے دیں گے؟ کوئی داڑھی مونڈا ہوا ذاکر خطیب ممبر پہ آئے تو آپ اسے آنے دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ارے اس کے چہرے پہ تو نور ہی نہیں ہے، سنت ہی نہیں ہے. تو میں یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب ممبر پر داڑھی مونڈا خطیب اور ذاکر نہیں آ سکتا تو بے پردہ ذاکرہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ذاکرہ کہ جسے پردے کا پے نہ پتا ہو، برقعے کا بے نہ پتا ہو، وہ ممبر پہ کیسے آ سکتی ہے بھائی؟ جب داڑھی مونڈنے والا ذاکر نہیں آ سکتا تو بے پردہ کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتا ہے نا. تو وہی امام بتانا چاہ رہا، اگر بتا دیتے شروع میں کہ میں تو علی کا بیٹا ہوں، تو یہ شام والے کہتا رہے چھوڑو. یزید کے خطیب سے کہتا بھیا تو ہی خطبہ دے، نماز پڑھے گھر جائیں، کیونکہ یہ تو اس علی کے بیٹے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اس کے بعد کیا سنیں. تو امام نے ابھی نام نہیں لیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ابھی ان کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. اسی کا نام تو خطابت ہے کہ مجمع کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وہی تو خطیب کہلاتا ہے، اسی کو تو خطیب کہا جاتا ہے. مجمع سو رہا ہو، بندہ پڑھ رہا ہو، اسے خطیب کہا جائے گا؟ اسے تو خطیب کہہ رہا یار پڑھ رہے تھے، مجمع تو سو رہا تھا. تو جو مجمع کو جگا کے رکھے، اپنی طرف متوجہ کر کے رکھے، وہی تو خطیب ہوتا ہے. اور امام نے اپنی طرف سب کو متوجہ رکھا. اب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بتائے کس کا بیٹا ہے، اب بھی امام نے نام نہیں لیا. اور کیا جملہ امام نے کہا، دیکھیے میاں علل اعلان اپنا شجرہ وہ بیان کرتا ہے جس کا تعلق شجرہ طیبہ سے ہو. علل اعلان اپنا شجرہ وہ بتاتا ہے جس کے باپ کا پتہ ہو، جس کی ماں کے خاندان کا پتہ ہو. اور پتہ ہی نہ ہو، اور پتہ ہی نہ ہو تو پتہ کرنے کے لیے کوئی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے؟ بتا دوں میں کسوٹی، پورا مجمع منور صاحب استقبال میں کھڑا بھی ہو جائے نا، حق سماعت ادا نہیں ہے. نام کتاب کا نام نوٹ کیجئے، مجالس المومنین آگرہ میں سونے والے قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا کہ بعد واقع نبیر حدیث قصہ کا راوی جابر ابن عبداللہ انصاری پکڑ کے پوچھتا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، علی کے بارے میں کیا خیال ہے، علی توجہ خیال ہے. اگر منہ پھیر رہا ہے اس
کی شان زمین و زمان سے پوچھ، مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے، قلم سے، کرسی سے، خدا آسماں سے پوچھ. آئے ہائے، اب مصرع سن لیے گا. حدیث میں نے پڑھ دی ہے، جابر کی حدیث کتاب کا حوالہ دے دیا. اب مصرع سن لیجیے. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے، قلم سے، کرسی سے، خود آسماں سے پوچھ. اور تیرے پسر کے دل میں جو ہے کسی نے یار، تو علل اعلان اپنا شجرہ بتاتا ہی وہ ہے کہ جس کے خاندان کا پتہ ہو، جس کے ماں کے گھرانے کا پتہ ہو. جو گھوٹالے باز ہوتے وہ بیان نہیں کیا کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ کو ہوتے کچھ ہے بتاتے کچھ ہے، وہ علل اعلان اپنا شجرہ بیان نہیں کرتے ہیں. امام نے کہا حسب بھی بتاؤں گا، نسب بھی بتاؤں گا. حسب نسب میں فرق ہے. نسب یعنی کسی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہو جانا نسب ہے، اور حسب کہتے ہیں ان خوبیوں کو، ان کوالٹیز کو، ان صفات کو جو انسان اپنے اندر پیدا کرے اور آنے والی نسل اس پہ فخر کرے. اب یہ سب ذاکرین بیٹھے، نوح خان بیٹھے، اب یہ ذاکرین کی اولاد آنے والی نسل پہ فخر کرے گی. ہمارے دادا مرثیہ خان تھے، ہمارے دادا نوح خان تھے، ہمارے دادا ذاکر تھے. یعنی ایک ایسی صفت کہ جس پہ آنے والی نسلیں فخر کرے، اسے حسب کہا جاتا ہے. امام نے کہا خالی نسب نہیں بتاؤں گا، حسب بھی بتاؤں گا. اب تو مجمع ایک دم اٹینشن ہو گیا، ایک دوسرے سے بالکل چپ رہنا. اب یہ بتانے جا رہے ہیں کس کے بیٹے ہیں. یزید تو کہہ رہا ہے کہ خارجی ہے، اب یہ بتائیں گے یہ ہے کس کے بیٹے. پھر امام نے کہا انا ابنو مکہ و منا، انا ابنو زمزما و صفا، انا ابنو من حمل البراق الی الہوا، انا ابنو من بدد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی. ہوں میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا کسی نے نہیں باندھا، طواف کسی نے نہیں کیا، تلبیہ کسی نے نہیں پڑھا، چادر میں رکھ کے نصب کیا. انا ابن من حمل البراق الی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں براق جس کی سواری بنی ہے. من دنا فاترد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا اور وہ قدرت سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ابھی نام نہیں بتایا، ابھی امام نے نام نہیں بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مکارم اخلاق پہ فائز تھا. پھر امام نے نام لیا، انا ابن محمد المصطفیٰ. اب وہ ساری فضیلتیں اور ہیں جو امام نے گنائی ہے، وہ میں نے چھوڑ دی. آپ جا کے سونا میں آل محمد دیکھیے گا، یہ تمام تر مقاتل میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا. لوگوں نے کہا ہے کہ امام نے کہا میں تو رسول کا بیٹا ہوں. رسول کے بیٹے ہیں. اب لوگوں کی آنکھیں کھلی، یہ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا بتا رہے. یہ کہہ رہا ہے خارجی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو رسول اللہ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد علی کی فضیلت کا دریا بہا. ہائے 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 ہائے. اب تک تو نظر عباس سے سنا، ان سے گنہگار زبانوں سے سنا کہ علی کیا ہے. اب علی سے سنیے کہ علی کیا ہے. آئے ہائے. اب علی سے سنیے کہ علی کیا ہے. اب یہ فقرہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو، جس کے رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ توق خاردار ہے، مطلب گردن بھی اٹھاتے تو چپ جاتا ہے. اب جب ہتکڑیوں میں رہ کر علی علی کر رہے ہیں، ہم آزاد رہ کے نہ کریں. جب امام ہتکڑیوں میں رہ کے علی علی کر رہے ہیں، وہ بھی یزید کے سامنے،
اس کی حکومت میں ہم آزاد رہ کے کیا کریں بھائی؟ اس کے علاوہ کیا علی علی کرنے کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ اور کیا کریں؟ امام جب ہتکڑیوں میں کر رہے تھے پہلا ہی جملہ امام نے ایسا کہا ہے، خدا کی قسم کیا سلام پیش کیے جائے امام کی خطابت کو، کیا خطابت تھی، کیا ذاکری تھی، کیا خطاب تھا۔ دنیا کے تمام خطیبوں کی خطابت نچھاور ہو جائے امام کے قدموں میں، یزید کے سامنے وہ مجمع جو کہتا تھا علی نماز نہیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے خراتیم خرطوم کی جمع ہے، اور خرطوم عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو۔ امام کہنا ابن من ضرب خراتیم الخلق، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بڑے بڑے عرب کے پہلوانوں کی ناکیں رگڑ دی، حتی قالوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑا۔ اب لوگ سوچ رہے اب تک تو کہتے رسول کا بیٹا، اب یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ اب امام نے کہا انا ابن من ضرب بین یدیہ رسول اللہ بسیفین وتمہ برمحین وہاجرت الہجرتین وبایع البیعتین المصلی الی القبلتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے لڑا، رسول کے بعد 2 نیزوں سے لڑا، رسول کے بعد 2 نیزوں سے لڑا، رسول کے سامنے سن 3 ہجری میں احد ہوئی ہے، 61 ہجری میں یاد دلائی جا رہی ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، رسول کے سامنے 2 تلواروں سے لڑا، رسول کے بعد 2 نیزوں سے لڑا، رسول کے بعد 2 نیزوں سے لڑا، جس نے 2 بار ہجرت کی ہے، ایک بار شیب ابی طالب کی جانب، ایک طرف مدینے کی جانب۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی ہے، رضوان ہے، اس کے بعد یہ شامل ہائی کا فکرہ بالکل ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ وہ شام ہے جو کہتے تھے علی نماز نہیں پڑھتا، امام نے کہا المصلی علی القبلتین، تم نے ایک قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ ہاتھ بلند کر کے گھر میں سلامت رہے آپ لوگ، آباد و شاد۔ آپ کے نعرے سے گھبرا گئے بھیا، ایٹم بم ہمارے لیے تھوڑی ہے، ان کے لیے علی کے فضیلت سے جن کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو بچپن سے یا علی مدد ہی سنا ہے نا۔ وہ محسن نقوی نے کہا کہ ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد تھا۔ اچھا، جب بھی ہم بات مصیبت آتی کسے پکارتے ہیں؟ یا علی مدد۔ جب بھی مشکل آئے گی، اور قبر سے زیادہ مشکل کہاں آگی بھائی؟ اندھیرا، یہ وہ، رشتہ دار بھائی بہن سب گئے سب، اب کون یاد آئے گا؟ اب سنیے گا کیا خدا کی شاعری، اسی کا تو نام ہے، ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد۔ محسن میری لہد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی، جب مولا علی سے کہہ دیں گے یا علی مولا آپ کی مدد کر دیجئے بس۔ محسن میری لہد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ تو ایٹم بم ہے ان کے لیے جن کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں،
یا علی کا ذکر سن کے جن کے کلیجے مثل کباب ہو جاتے ہیں سکر ان کے لیے ہم لوگ تو خوش ہونے والے لوگ ہیں, ہمارے چہرے تو کھلنے ہیں علی کے نام سے, اور ہم خوش نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ آپ علی کے فضائل پہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر میں جموں آ کے مختار صاحب کے یہاں جا کے تعریف کروں ان کے والد کی, بھئی آپ کے والد تو JNK کی نعت تھے, کیا کہنے ان کے سخاوت کے ساتھ, کیا کہنے صاحب ان کے, تو بتائیے خوش ہوں گے ناراض؟ بتائیے بھائی, خوش ہوں گے نا, کیونکہ ہر بیٹا باپ کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے نا. ایک لفظ کا اضافہ کروں, بڑا لطف لیجئے گا, ہر لائق بیٹا باپ کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے. تو خوش ہوں گے نا, خوش ہوں گے, دسترخوان بچ جائے گا گرم گرم, یوں کہیں گے بیگم سے دودھ میں پتے لگاؤ, اور یہاں کی جو مشہور پکوان ہے وہ لا کر ڈشیں رکھی جائیں گی. اندر سے بھی آئے گا صاحب, ہوم منسٹر کی جانب سے پیغام ہے, کون آ گیا ایسا کہ جتنا دسترخوان سجایا جا رہا ہے, ارے کوئی بھی ہے, ہمارے باپ کی فضیلت بیان کی ہے تو خوش ہوں گے نا. تو اگر میں کسی کے باپ کے جھوٹے فضائل پڑھوں تو چائے ناشتے, اور علی کے سچے فضائل پڑھوں تو نعرہ حیدر کیوں نہ لگے. ہم اور آپ خوش نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ آپ کے چہرے نہیں کھلیں گے تو کس کے چہرے کھلیں گے؟ اور علی کی فضیلت پہ تو بولنا پڑے گا, نعرہ حیدر تو لگانا ہی ہوگا, کیونکہ ہم نہ لگائیں گے تو کون لگائے گا بھائی. اس لیے کہ لوگوں نے علی کے مقابلے پہ اپنے جیسے امام بنا لیے, لیکن نعرہ حیدری کے مقابلے پہ کوئی نعرہ نہیں بنا سکے. ایسا جذباتی اور جرار نعرہ کوئی بنا ہی نہ سکا علی کے مقابلے. تو بھیا ہم نہ لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ ہم علی کے فضائل پہ خوش نہ ہوں گے تو کون خوش ہوں گے؟ اب امام کہہ رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے سامنے 2 تلواروں سے لڑا, رسول کے بعد 2 نیزوں سے لڑا, 2 بار ہجرت کی, 2 بار بیعت کی, 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. اس کے بعد امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں, حنینیٌ بدریٌ احدیٌ بہلول سمح قوام. امام کہتے ہیں اس کا بیٹا ہوں جو بدر میں لڑا, اس کا بیٹا ہوں جو حنین میں لڑا, اس کا بیٹا ہوں جو خیبر میں لڑا. مولا آپ بھی خیبر و خندق. اب یہ بہت بڑا پیغام ہے, آن دا ریکارڈ دے کے جا رہا ہوں, یاد ساتھ تقریر بھولیے گا, یہ یاد رکھیے گا. اب کچھ لوگوں میں بیماری آ گئی ہے نا, خیبر و خندق کب تک پڑھو گے, وہی خیبر وہی خندق کب تک پڑھو گے, کب تک بیان کرتے رہو گے؟ جواب دے دو, کب تک پڑھیں گے؟ امام خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 ہجری میں احد ہوئی, 61 ہجری میں یاد دلا رہے ہیں. 2 تلوار سے لڑنے والا میرا دادا تھا, 2 نیزوں سے لڑنے والا میرا دادا تھا. میرا دادا احد میں تھا, خیبر میں تھا, حنین میں تھا. اب امام سے کہو کب تک پڑھیں گے؟ کہیے نا. مولائے کائنات نے مقام فخر پہ کہا کہ میں تھا جو رسول کی حفاظت ہر میدان میں کرتا رہا. جناب سے توجہ رکھیے گا, پورا مجمع آپ جانے مولا جانے, فکرہ کہہ دیتا ہوں, ہم نے اپنوں کے لیے پڑھتے, ہمارے اپنے کہتے ہیں منبر پہ آ کے, لوگ کہتے ہیں کب تک خیبر پڑھتے رہو گے, کب تک خندق پڑھتے رہو گے؟ وہی خیبر کی بات, وہی خندق کی بات, وہی بدر و احد کی بات. تو اپنوں کے لیے جواب دے رہا, مولا کائنات نے مقام فخر پہ کہا کہ میں ہر میدان میں رسول کی حفاظت کرتا رہا, رسول کے ساتھ لڑتا رہا. جناب سیدہ خطبہ فدق اٹھا کے دیکھے, بی بی سیدہ نے خلیفہ اول کے دربار میں کہا تھا کہ تم میرے علی کا مقابلہ کرو گے, تم ہر میدان سے بھاگ کے آتے تھے, میرا علی جب آتا تھا تو دونوں ہاتھوں پہ فتح لے کر آتا تھا. امام حسن نے تیرا باپ رسول سے لڑتا رہا, امام حسین نے 58 ہجری میں مینا کے میدان میں خطبہ دیا تو قسم کھا کے بتاؤ میں کون لڑا؟ کھا کے کہا میں آپ کے بابا لڑے, حنین میں آپ کے بابا لڑے. بی بی زینب نے جب خطبہ دیا تو کہا یزید اس کا باپ تھا کہ میرا باپ تھا, خیبر میں لڑنے والا اس کا باپ تھا کہ میرا باپ تھا. تمہارے دادا موتا
کربلا میں ایسے لڑے, تمہارے نانا خیبر میں ایسے لڑے, خندق میں ایسے لڑے, چوتھے امام نے دمشق کی جامع مسجد میں, میرا دادا حنین میں تھا, پوچھ تو کب تک کے دل سے بغض علی کا بھائی جو اماموں نے اپنے خود میں پڑھا وہی تو پڑھیں گے. ہر جگہ پہ یاد دلائی جا رہی ہے, ہر جگہ خیبر میں تھے, خندق میں تھے. کب تک پڑھو گے؟ تو جب تک سانسیں چل رہی ہے پڑھیں گے, جب تک زندگیاں ہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ کسی خطیب کا جملہ ہے کہ اگر ہم خیبر و خندق پڑھنا چھوڑ دیں تو مائے بہادر بچے جننا چھوڑ دیں. علی کی شجاعت نہ پڑھے تو کس کی پڑھیں؟ کس کی شجاعت پڑھیں؟ علی سے زیادہ شجاع کوئی گزرا ہے کائنات میں؟ تو جب بھی شجاعت کا ذکر ہوگا تو علی ہی کا تذکرہ ہوگا. امام کہہ رہے ہیں خیبر میں میرا دادا, احد میں میرا دادا. جب علی کی فضائل کا دریا بہا تو اشارہ ہوا تو مؤذن صاحب چلے. اب وہ 55 فضیلتیں امام نے گنائی ہیں, میں نے تو 5-7 گنائی ہیں آپ کو. میرے کہنے سے خطبہ ضرور پڑھیے گا. کیا اگر عرفان معرفت میں اضافہ نہ ہو تو کہیے گا. خالصتاً اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ امام نے بیان نہیں کیا. پہلے رسول کی فضیلت پھر اپنے دادا کی فضیلت, پورے خطبے میں یہی بیان کیا. اور جب علی کی فضیلت کا دریا بہنے لگا تو یزید نے اشارہ کیا, مؤذن صاحب چلے. گلدستہ اذان پہ پہنچے. اللہ اکبر. امام نے کہا بے شک اللہ سے بڑی کوئی اور ذات نہیں. اس کے بعد کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا میرا خون میرا گوشت میرا پوشت گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فقرہ سن لیجئے گا, یہ میری خطابت کا فقرہ ہے, امام کی خطابت اپنی جگہ, انہی کے قدموں سے اٹھنے والے پاک تبرک کی قسم, فقرہ ضائع نہ کیجئے گا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, امام نے کہا بات ہے ہی نہیں کائنات میں. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا میرا خون میرا گوشت میرا پوشت گواہی دیتا ہے سوا محمد رسول اللہ. نے سر حسین کو دیکھ کے کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی یزید ہے جو اسی جگہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہ وحی آئی نہ نبی آیا نہ فرشتہ آیا, سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. اور اسی کے سامنے مؤذن کہہ رہا تھا ہم گواہی دیتے محمد اللہ کے رسول ہے. تو امام نے کہا بابا فتح مبارک ہو, فتح مبارک ہو. اس کے بعد یزید سے کہا محمد جدی ام جدک, بتا محمد میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے جد ہیں, اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے جد ہیں. امام نے کہا بتا تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں. انا ابن فاطمۃ الزہرا انا ابن خدیجۃ الغراء انا ابن المذبوح بالقفا. پھر امام نے کہا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں, ذاک جدی علی ابن ابی طالب. یہ جتنی فضیلتیں میں نے گنائی ہے یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے, یہ میرے دادا علی کی فضیلتیں ہیں. اور اس کے بعد امام نے کہا انا ابن المذبوح بالقفا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا. یہ شام کا مجمع جو آیا تھا کس لیے کہ علی پہ کریں گے تبرہ. ہر جمعے کو 4000 مرتبہ علی پہ تبرہ ہوتا تھا. ان کا ماننا یہ تھا کہ جتنا زیادہ تبرہ کریں اتنا ثواب ملے گا. تو جو مجمع علی پہ تبرہ کرنے آیا تھا اسے علی کے فضائل سنائے گئے, اسے علی کی عظمتیں سنائی گئی, اسے علی کی فضیلت سنائی گئی. اور جو مجمع علی پہ تبرہ کرنے آیا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اٹھ کے چلے. تو یزید نے کہا نماز تو پڑھو. تو پلٹ کے ان شام والے جو یہ کہتے تھے علی نماز نہیں پڑھتے تھے, 46 منٹ میں ہلا دیا تخت کو, اکھاڑ کے پھینک دیا حکومت کو. 46 سالہ حکومت 46 منٹ میں ختم ہو گئی.
اب وہ جو لوگ علی پہ تبرہ کرنے آئے تھے وہ کہہ کے اٹھے کیا فائدہ ایسی نماز سے جس کے سائے میں فرزند رسول قتل کر دیا جائے. گئے مجمع یہ کہہ کر گیا. ایسے ہی تھوڑی آزاد کر دیا یزید نے کہ جاؤ. اس نے دیکھا کہ پائے ہل رہے ہیں تخت کے, حکومت ہل رہی ہے, امام کا خطبہ, بی بی زینب کا خطبہ, جناب سکینہ کا گریہ, پورا شام ہل گیا. جب شام میں اکثریت عیسائیوں کی تھی, انہیں جب پتہ چلا ہو کہا نا قیصر روم نے منہ پہ کہا تھا یزید کو فبئس القوم, کتنی بری قوم ہے تمہاری. جب بی بی زینب نے خطبہ, وہ آپ نے سنا ہوگا بی بی زینب نے جو خطبہ دیا, تو قیصر روم نے کیا کہا تھا فبئس القوم, کتنی بری قوم ہے تمہاری, جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اسی کے بیٹے کو مار ڈالا. یہ ہے خطابت کہ یزید کے منہ پہ لوگوں نے لعنتیں کی. اسے کہتے ہیں ترنت اثر, تتکال اثر. ہماری بات تو پڑھتے آ رہے ہیں, اثر ہی نہیں ہے, لیکن وہ زبانیں پاک و پاکیزہ مطہر اللہ کی زبانیں تھیں. اور اللہ کی زبان میں اثر نہ ہوگا تو کس کی زبان میں ہوگا. ایسا اثر تھا کہ کہنے کیا فائدہ ایسی نماز جس کے سائے میں فرزند رسول قتل کر دیا جائے. اور امام نے فضائل کے بعد جو مجلس کا مصائب سنائے. اب مصائب سن کے تو یزید ہی مجمع رونے لگا. یہ تو رویا ہے, کربلا میں بھی رویا ہے. جب ایک 6 مہینے کے بچے نے زبان پھیرائی تو رونے لگے تھے لوگ, منہ پھیر پھیر کر رونے لگے تھے. تو پتہ چلا رونے سے انقلاب آتا ہے. اس لیے تو کہا تھا کہاں ہے اور ملا قطع کر دے حسین کے کلام کو. اس کے بعد جب بیویوں نے حصار کیا تھا لاش حسین پر, ماتم کیا تھا, یزیدی وہ پھر روئی تھی. تبھی تو اس نے کہا تھا ماتم روکو. کیسے روکے؟ کہا کہ ہاتھ باندھ دو. پھر وہ رسیاں لا کے ہاتھ باندھے گئے. ایک رسن تھی, 12 گلے تھے, پسے گردن یا پسے پشت ہاتھ باندھے گئے تھے تاکہ نہ ہاتھ کھلے ہوں گے نہ ماتم ہوگا. یہ تھا شام. جب تک کوفہ اور شام کے حالات سمجھ میں نہیں آئیں گے کربلا کا سمجھنا مشکل ہے. کربلا شام کے حالات تو میں نے بتائے, کبھی موقع ملا تو کوفے کے بھی بتائیں گے. کوفے کے کیا حالات ہیں, کس طرح کے حالات وہاں پر آئے. حضرت مسلم کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن حالات وہاں پر کیا تھے. یہ شام کے حالات تو میں نے آپ کو بتائے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اہل بیت ہے کون. انہیں پہچانایا گیا, انہیں بتایا گیا کہ دیکھو ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کل ایک کنیز کا تذکرہ کیا تھا, دل ہے کہ آج پھر ایک کنیز کا تذکرہ کریں. فضائل آپ نے بہت اچھے سنے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. آپ ہمیشہ خوش رہیں, جو مرادیں منتیں آپ لے کے آئیں وہ پوری ہو جائیں, ہماری مجلس سے قبول ہو جائے. شاہ قدس کی بیٹی ہے, بادشاہ کی بیٹی, بیمار ہو گئی. اطباء کو, حکماء کو دکھایا, سب نے لا علاج کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. باپ تھا پریشان ہو گیا, لیکن تھا تو شاہ تھا. کسی نے اسے بتایا کہ گھرانہ ایسا ہے مدینے میں جہاں فرشتہ بھی آ کے شفا لے جاتا ہے. بے اولاد آتا ہے تو 7 بیٹے لے جاتا ہے. کس کا گھرانہ کا؟ نبی آخر کا گھرانہ. تو باپ تھا, بیٹی سے محبت تو ہوتی ہے, صاحبان اولاد ہیں. لے کے مدینے آیا تو پتہ چلا نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے وصی ہیں. مولا علی کے پاس لایا, آپ نبی کے وصی ہیں. نبی علی میری بیٹی ہے, بیمار ہے, سنا آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اب روایت اپنی جگہ ہے کہ امام نے ہاتھ پھیرا, دست امامت شفا مل گئی. امام حسین کو بلایا, تشت میں پانی لیا, امام سے کہا کہ اپنے دست امامت اس پانی میں رکھو. پھر وہ پانی کو اس پر ڈالا گیا تو اسے شفا مل گئی. شفا ملی. آنکھوں سے جب معجزہ دیکھا تو اس نے کہا اسے واپس نہیں لے کے جاؤں گا, مولا میں نے اسے آپ کی کنیزی میں دیا ہے. مولا نے بیوی زینب کو بلایا. زینب, ہند اس کا نام تاریخ بتاتی ہے. مولا نے کہا زینب ہند آج سے تمہاری کنیز ہے, اسے درس قرآن دو, درس پردہ دو اور درس شریعت دو. اب ایک گھر میں 2 بیویاں, ایک قرآن سیکھنے والی, ایک قرآن سکھانے والی, ایک پردہ سیکھنے والی, ایک پردہ سکھانے والی, ایک شریعت سیکھنے والی, ایک شریعت سکھانے والی. زینب سکھانے والی ہے, ہند سیکھنے والی, سکھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ سے شادی ہوئی, جانے لگی تو مولا نے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. حالات زمانہ کچھ ایسے ہوا کہ ہند کا رشتہ یزید سے طے ہوتا ہے. شام جا رہی تھی,
क्योंकि वो भी शाह की बेटी थी, इधर ये भी शाम का हाकिम था, रिश्ता तय हुआ। जब जाने लगी तो इमाम हसन के कदम बोसी इसने की कि मौला मैं जा रही हूँ। मौला ने कहा जाओ खुदा हाफिज़। इमाम हुसैन के कदमों में आई, मौला मैं जा रही हूँ, जाओ खुदा हाफिज़। लेकिन बीबी ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो कहती है शहज़ादी हिंद जा रही है। बीबी ने कहा कि जाओ खुदा हाफिज़। फिर कहती है शहज़ादी हिंद जा रही है, शाम जा रही है, जाओ खुदा हाफिज़। शीरी से वादा किया था हुसैन ने, हिंद से वादा किया ज़ैनब ने। हिंद कहती है शहज़ादी आप एक वादा करें, उस वक्त तक न जाऊंगी जब तक आप ये वादा ना करें कि आप शाम ज़रूर आएंगी। कहा कि ठीक है। अली की बेटी वादा करते कि वो शाम ज़रूर आएगी। कनीज़ों ने आके हिंद से कहा एक दिन कि तेरे शौहर ने न जाने किन कैदियों को कैद किया। कैसे कैदी हैं? हिंद ने पूछा कैसे कैदी हैं? का एक काफिला सालार में नज़र आता है, सर उसका हमेशा झुका रहता है, हाथों में उसके हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, लंगर है, कमर में तौक है, गले में तौक है, कमर में लंगर है, सर झुका रहता है। और कुछ बीबियाँ हैं, क्या जुमला वो कहती है कनीज़ें कि इतने शरीफ घराने की बीबियाँ हैं कि सर पे चादर नहीं है तो बालों से चेहरे को छुपा रखा है। अजरकुम अल्लाह। जनाब सैयदा आपके सहाय को कबूल करें। कि इतने शरीफ घराने की है कि सर पे रिदा नहीं है तो चेहरे को बालों से छुपाया हुआ है। का अच्छा अगर इतने अच्छे कैदी हैं तो मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगी। यजीद से कहा कि मुझे कैदियों से मुलाकात करनी है। यजीद ने इजाज़त दे दी। मक्तल कहता है कि एक बार जिंदान को सजाया जाने लगा, कैद खाना शाम सज रहा था, एक कुर्सी ला के रखी गई। ज़ैनब कुबरा उठी, सैयद सज्जाद के करीब आई, अरे मेरे लाडले अब कौन सी मुसीबत आने वाली है? सज्जाद ने कहा फूटी अम्मा आपकी कनीज हिंद आने वाली है, फूटी आपकी कनीज हिंद आने वाली है। एक बार मुनादी ने निदा दे दी, आंखों को झुका लो, अरे पर्दा कर लो, शाम की शहजादी हिंद आ रही है। ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी जब ये सुना कि शाम की शहजादी हिंद आ रही है। रिवायत बयान करती है कि जब हिंद आई तो ज़ैनब का क्या आलम था कोई जाकिर खतीब बयान नहीं कर सकता, लेकिन मीर अनीस ने जरूर बयान कर दिया। मीर अनीस कहते हैं कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, दुख्तरे फातिमा गैरत से मरी जाती है, रूह कालिब में वो जिंदान में घबराती है, बदहवासी में हर एक बार ये फरमाती है कि मर जाओ। अजरकुम अल्लाह। शब अरबईन है अज़ादारान मज़लूम करबला। अल्लाहु अकबर। बीवियों मिलके दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। हिंद आके कुर्सी पे बैठ गई। क्या वक्त आ गया, कमीज़े कुर्सी पर, शहजादिया खाक पे बैठी है। अब एक बार हिंद कहती है ए बीबी तुम कौन हो? ज़ैनब ने कहा कि हम मुसाफिर हैं। अरे कहाँ से लाए गए हो? का करबला से लाए गए हैं। कहाँ का इरादा है? कहा जहाँ तकदीर लेके चली जाए, जहाँ मुकद्दर ले जाए। एक बार हिंद ने कहा कहाँ के रहने वाले हो? इतना सुना एक 4 साल की बच्ची खड़ी हुई, अजरकुम अल्लाह। रोना इख्तियार में नहीं है, लेकिन मातम करना इख्तियार में होता है। हाय हुसैन कह के मातम तो किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। हिंद बच्ची से कहती अच्छा तू मेरे सवालों का जवाब देगी तो बता तुम कौन हो? बीबी ने कहा हम कैदी हैं, करबला से लाए गए हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ लेके जाया जाएगा। अच्छा बता कहाँ के रहने वाले हो? एक बार का हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने में कौन से मोहल्ले में रहते हो? का मोहल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? सकीना क्या जवाब दिया? ये जवाब हुसैन की बेटी दे सकती थी। फिर इतना समझ ले जब सूरज गुरूब होता है तो कब्र नबी का साया
अजरकुम अल्लाह। जब सूरज गुरूब होता है ना तो कब्र नबी का साया हमारे घर में आता है। इतना सुना, हिंद ने कुर्सी छोड़ी, दो जानू होके जमीन पर बैठी, सकीना के बाजू थाम के कहने लगी, अगर कब्र नबी के इतना करीब रहती है तो मेरे आका हुसैन को जरूर जानती होगी। मेरी शहजादी ज़ैनब, तू सकीना ने कहा, हिंद अगर मेरी शहजादी से इसी जिंदान में करा दो। इतना सुना तो हिंद खड़ी हुई और सकीना के कह लगे, बच्ची अगर तू यतीमा ना होती तो मैं तुझे बताती कि क्यों का बरहना चादर मेरी शहजादी का नाम ना ले। कहा मेरी शहजादी, कहा ये शाम का कैद खाना जिसकी मजाल उसके नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, ए फूफी अम्मा चेहरे से बालों को हटाए। ज़ैनब ने बाल हटाए। हिंद ने रिदा फेंकी, कदमों में गिर गई। हिंद किसे किसे पूछेगी, सबको करबला की जमीन पे सुना के ज़ैनब शाह, ज़ैनब ने वादा सयालमुल अज़ीम।